उन्नीस सौ 1990 में मैंने अपनी अहलिया से कहा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सारी ज़िंदगी बैठ के खाऊं तो पैसा ख़त्म नहीं हो सकता। और 1992 में मैं पूरे इस्लामाबाद में घूमता रहा, मुझे 25,000 कोई कर्ज दे दे। मेरी वालदा जब नमाज पढ़ती थी ना, तो मुझे बचपन में झल्ला कहा करती थी। तो मेरी माँ कहती थी, या अल्लाह मैं मर जाऊँगी, मेरे झल्ले का ख्याल करना। और मेरे बहन भाइयों को बुला के कहती कि मैं चली जाऊँ ना तो ये मेरा पुत्र रुल जाएगा, तुम लोगों ने इसका ख्याल रखना है। मैंने अपने तमाम बड़े बहन भाइयों को बुलाया और मैंने उनसे कहा, यार महीने का किसको कितना पैसा चाहिए खर्च के लिए, जेब खर्च। तो सब बहन भाइयों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बताया। तो मैंने कहा, पहली तारीख से मुझसे इतने इतने पैसे सब बहन भाई लेके जाया करो। 45 साल पहले हमें दलाल कहा जाता था, आज रियल्टर कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप देख रहे हैं 19 टीवी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिनको किंग ऑफ रियल एस्टेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 40 साल तजर्बा, उस्तादों के उस्ताद, रियल्टर्स की आवाज़ और एक प्राउड रियल्टर, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, मुसर्रत एजाज़ खान साहब हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज से तकरीबन 46 साल पहले एक नौजवान, एक कॉलेज स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक डील करके आता है और 2000 रुपया बचाता है। ये क्या कहानी है? कैसे आपको ख्याल आया? एक नौजवान जब कॉलेज में होता है तो उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती है, उस वक्त से आपका ये बिज़नेस माइंड है। ज़रा कहानी तो बताएं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, बात ये है, मैं एक मुतवस्सित घर से ताल्लुक़ मेरा था। 6 महीने का था, मेरे वालिद फ़ौत हो गए। वालदा ने बेवगी में हमें पाला। बड़े भाई क्लर्क थे सेक्रेटरीट में। घर के हालात बहुत मुश्किल थे और ख्वाब हर बंदों की तरफ बड़े बड़े हम देखते थे। सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वालदा बहुत बीमार थी। वालदा चूँकि बहुत जद्दोजहद थी तो बीमार हो गई। तो कॉलेज में एक दिन मैंने सोचा कि यार मैं FSC में पढ़ रहा हूँ, वालदा मेरी डॉक्टर बनाना चाहती हैं। डॉक्टर बनने में, कदमों में खड़े होने में 10 साल लगेंगे। 10 साल बाद वालदा होगी नहीं होगी, क्या खिदमत करोगे? कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए जिसमें ज़िंदगी को बदल सकूँ। अल्लाह पाक ने एक ऐसा अजीब सा रास्ता दिखा दिया कि जहन में आया कि मैंने रियल एस्टेट का कारोबार करना है। उस वक़्त इंटर का इम्तिहान दे के फ़ारिग थे। जो मेरे दो करीब तरीन दोस्त थे, उनसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा, जी तुमने काम करना है तो हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, उस वक्त ये पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट था, ये 1980s की बात कर रहे हैं शायद? ये नहीं जी, 70s की बात है। 70s की? उस वक़्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार था, लेकिन ये बहुत ही, आप समझे, कमज़ोर तरीन दर्जे का कारोबार शुमार होता था। इसको कोई किसी अंदाज से आप ये कहें कि, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि शायद उस वक़्त अगर 100 प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे तो किसी 2 के पास मोटरसाइकिल और 1 के पास वेस्पा होता होगा। गाड़ी वाला काम बहुत कम था उस वक़्त। ये एक बड़ा दबा हुआ बिजनेस था। लेकिन अल्लाह ने जहन में डाल दिया तो दोनों दोस्तों ने कहा कि हम भी साथ काम शुरू करेंगे। तो हमने किसी से एक बड़े अजीब अंदाज से एक छोटी सी जगह इस शर्त पे ले ली कि उस बंदे का मार्बल पोटेटो चिप्स का कारोबार था, हम उसका सारा हिसाब लिखा करेंगे ख़रीदो फ़रोख्त का, शाम को सारी सेल निकाल कर देंगे। उसके बदले वो हमें कोई 10 फुट बाई 10 फुट की जगह अपने इस जगह बैठने के लिए दे देगा। तो घर के सहन में से 4 कुर्सियाँ उठा कर ले गए। एक टूटी हुई मेज़ थी जिसके नीचे ईंटें रखी, एक कुर्सी रखी, और हम 3 दोस्त उस दफ्तर में रियल एस्टेट के कारोबार को हमने शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने एक पहला जो काम किया ज़िंदगी में, वो हमने एक प्लाट इस्लामाबाद का बेचा, कोई 600 गज़ का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का प्लाट बेचा और हमें कमीशन मिला 2000। तो हम तीनों दोस्तों ने 500 रुपया तकसीम किया और 500 रुपये हमने का दफ्तर के खराजात के लिए रखते हैं। उस वक़्त मैं आपको बता दूं कि मेरे घर की माहाना आमदनी जो थी वो 250 रुपया थी। मैं वो 500 रुपया लेकर खुशी में अपनी वालदा के पास गया और मैंने अपनी वालदा की हाथ पे 500 रुपया रखा। मेरी वालदा ने देखा तो ये क्या है?
میں نے کہا جی میں نے کمایا. تو میری والدہ بہت غصے ہوئی کہ یہ حلال کے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہو سکتے, بتا کیا غلط کام کیا. اتنی محنت کمانے میں نہیں کرنی پڑی جتنی والدہ کو یہ بتانے میں کرنی پڑی کہ یہ حق حلال کی کمائی ہے اور یہ میری محنت کی کمائی. ایک 18 سال کا بچہ جس کی گھر کی آمدنی 250 روپیہ اور وہ 500 روپیہ لے آئے اور کہے میری کمائی ہے, اور جس کے خاندان میں کسی کا بزنس کا کانسیپٹ ہی نہ ہو, سرکاری ملازمتوں کا کانسیپٹ ہو. یہاں سے ہمارے کاروبار کی ابتدا آج سے کوئی 46 سال پہلے اس آپ سمجھے 500 روپے کی کمائی سے ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے, جو چیلنجنگ کام ہوتا ہے, وہ اپنے کلائنٹ کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے. ایک 18 سال کے نوجوان پر کیسے اعتماد کیا لوگوں نے؟ بس اللہ پاک کے چیزوں کو کھول دیتا ہے, کچھ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی دین تھی, میری تو سمجھ میں نہیں آ سکا. بس اللہ نے ایک ایسا سسٹم کیا, اور پھر اللہ کا احسان یہ ہے کہ جس طرح یہ پہلی ڈیل میں نا میرا کوئی کمال, میری کوئی ذہانت, میری کوئی یہ چیزیں میں نے اللہ کی 46 سال سے آج تک وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو مجھے چلا رہی ہے. میری قابلیت یا محنت اس کو میں نے کبھی بھی زندگی میں سوچا بھی نہیں کہ میری کوئی محنت یا قابلیت سے میں کما رہا ہوں. یقین کریں زندگی میں اس طرح معجزوں سے پیسہ آیا, اور الحمدللہ حلال کا آیا, کہ کوئی شخص کو کہانیاں سنانے بیٹھے تو لگتے گا یار یہ تو جنوں کی کہانیاں ہیں, یہ کس سے. اس طریقے سے اللہ پاک نے ساری زندگی دیا, اور صرف اللہ کی ذات نے دیا. میری محنت قابلیت کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اچھا اجاز صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ اس فیلڈ کے اندر آئے, یہ ریل اسٹیٹ کی دنیا میں آئے, آپ نے گول سیٹ کیے, کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے, کیا آپ نے ابھی تک وہ سارے اچیو کر لیے؟ بڑی پیاری بات کی حمزہ. اچھا جیسا میں نے کام شروع کیا, جیسا میں نے کہا کہ وہ ایک متوسط گھر کا تھا, لیکن لوگ بڑے بڑے اونچے خواب دیکھتے ہیں. خواب اس وقت میرے بہت بڑے بڑے خواب تھے, بہت بڑے بڑے خواب تھے. ایک بی ٹیپ کا سرکاری کوارٹر G7 فائر بریگیڈ کے پیچھے رہنے والا بچہ, جو اس کے میکسیمم خواب ہو سکتے ہیں, وہ خواب میں نے دیکھے ضرور. اور دوسری بات ہے کہ زندگی میں نے جب بھی کوئی کام کیا ٹارگٹ متعین کیے, اور پہلے بیٹھ کر پلان کیا کہ میں نے اس چیز کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو اللہ سے جو ٹارگٹ میں نے مانگے یا چاہے, وہ بائی دی گریس آف اللہ 2015 میں وہ سارے ٹارگٹ جو ٹارگٹ سوچے تھے وہ اچیو ہو گئے. اور 2015 میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی, اللہ پاک جو تجھ سے مانگا تھا تو نے دے دیا, آگے مجھے طلب نہیں ہے, بس جہاں ہوں یا اللہ پاک اس معیار پہ رکھنا. اور یا اللہ پاک جب بندہ میرے پاس ضرورت مند آئے تو اللہ اپنے غیر سے مدد کرنا کہ کوئی ضرورت مند میرے سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ میں, 40 سالہ, کوئی ایسا مومنٹ جس نے آپ کی پوری لائف چینج کر دی ہو ڈیورنگ ڈیلنگ, یا ایسا کوئی مومنٹ آیا لائف میں کبھی؟ 1990 میں نے اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں تو پیسہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اپنی بیگم سے کہا. اور 1992 میں اس پورے اسلام آباد میں گھومتا رہا, مجھے 25,000 کوئی قرض دے دے, میں اتنا معاشی طور پہ تباہ ہو چکا تھا. اس اسلام آباد میں مجھے کسی نے 25,000 قرض نہیں دیا, اور میرے بچوں کا نام اسکول سے کٹ گیا فیس نہ دینے کی وجہ سے. لیکن چونکہ بریلینٹ بچے تھے تو 1 مہینے کا گریس پیریڈ دیا. نتیجے کے طور پر میں خالی ہاتھ یہاں سے کراچی گیا کہ اس شہر میں نے بڑا عزت کا وقت گزارا ہے, اب میں یہ وقت گزار نہیں سکتا, پردیس کاٹوں گا, جو بھی کروں گا. اور کراچی میں جب گیا تو اس وقت میری صورتحال یہ تھی کہ میں روز کا 6 سے 7 کلومیٹر پیدل چلتا تھا, اور دوپہر کا کھانا وہاں کالا پل ہے DHA میں, اس میں ایک کچا سا ہوٹل تھا پٹھان کا, تو 25 روپے کا وہ سالن دیتا تھا, روٹی مفت ہوتی تھی, تو کھانا میں وہاں سے کھاتا تھا. اس حالات میں اللہ لے کر گیا, اور پھر اللہ پاک نے اسی جگہ پر 1 سال کے بعد, وہاں میری صورتحال یہ تھی کہ کراچی میں میرا ذاتی آفس تھا, سٹاف تھا, اور مارکیٹ میں نے کہا ہوا تھا کہ کسی بندے نے اگر کسی نے بیانہ کیا اور اس کی پیمنٹ کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو میرے پاس آ جاؤ, میں 24 گھنٹے میں پیمنٹ کر دوں گا. یہ ایک اللہ نے ایک ایسا نظام دکھایا مجھے کہ اگر
کچھ وقت میں نے سوچنا شروع کیا تھا کہ کوئی میری محنت، تو اللہ نے مجھے بتا دیا تیری محنت عقل کچھ نہیں ہے، میری دین ہے، ایسے ہی میں چاہوں تو آسمانوں سے زمین پہ لے جاؤں اور میں ہاتھ پکڑوں تو زمین سے آسمان تک، تو بندہ ہے 2 سالوں تیرے میں ہاتھ سب چینج کچھ ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایسا بہت بہتر میری زندگی میں کیا کہ میں دین سے جڑ گیا۔ اس سے پہلے کی زندگی میری دنیا کی زندگی تھی۔ ابھی بھی میں کوئی بہت بڑا بات نہیں کرتا، لیکن ایک دین کے ساتھ ایک احترام کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاؤں۔ میں چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان ہوں۔ میں کسی زندگی میں نے کبھی کوئی الیکشن لڑنے کی کوشش نہیں کی، اس سے پہلے فیڈریشن بنانے سے پہلے، اور نہ مجھے کبھی کسی عہدے کی طلب ہوئی۔ ابھی ہمارے چیمبر میں ایک سیرت کلاسز شروع ہوئی، وہاں میں نے جانا شروع کیا چیمبر میں زبردست۔ تو ایک دن وہ جو ریلیجس افیئر کی کمیٹی ہے اس کے جو ہیں کنوینر، انہوں نے کہا اعجاز صاحب میں کمیٹی میں آپ کا نام لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں کسی کمیٹی کسی چیزوں میں شامل نہیں ہوتا، میں معذرت خواہ ہوں، فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کا چیئرمین مور دین انف، میں اپنی کمیونٹی کا قرضہ اتار رہا ہوں، اس کاروبار کا قرضہ اتار رہا ہوں، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ اس نے بڑی عجیب بات کی، میں نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ریلیجس کمیٹی آپ انکار کر سکتے ہو؟ میں کانپ گیا، میں نے کہا جو مرضی کر لکھ۔ تو اب اس وقت ریلیجس افیئر کی کمیٹی میں یا کسی میں اگر میرا نام ہے ایک عام رکن کی حیثیت سے، تو اس کی بنیادی وجہ وہ ایک لائن ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ اللہ کے نبی کی کمیٹی اور آپ انکار کریں تو میں انکار۔ یہ اللہ نے کرم کیا کہ دین کے ساتھ اللہ نے قریب کر دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ان دا فیلڈ آف ریل اسٹیٹ آپ کی انسپریشن کیا تھی، رول ماڈل کیا اس جیسا کام کرنا ہے؟ ہوتا نا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے، تو کس کو فالو کیا تھا اور کس جیسا بننا چاہ رہے تھے؟ جب میں آیا تھا نا جی، نہ میرا کوئی استاد، نہ مجھے تجربہ، نہ میرے خاندان میں کسی نے کاروبار کیا، رول ماڈل کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں ایک عزم تھا، میں نے گھر کو، خاندان کے حالات کو بدلنا ہے، یہ ایک پکا ارادہ تھا، حالات کو بدلنا ہے۔ اور پھر وہ بائی دی گریس آف اللہ، ایک بڑی عجیب چیز آپ سے شیئر کروں، آپ نے کچھ پرانی یادوں میں لے گئے۔ ہم پٹھان فیملی سے ہیں، میرے بہن بھائی بڑے گورے چٹے اور بہت خوبصورت اور پشتو بولنے والے۔ اچھا میں کوئی کالا سا بچہ ہوتا تھا اور کمزور سا بچہ ہوتا تھا، اور میں ذرا سا عقل کے لحاظ سے کمزور بھی تھا، باقی بہن بھائی میرے بڑے بریلینٹ تھے۔ تو میری والدہ جب نماز پڑھتی تھی نا تو مجھے بچپن میں جھلا کہا کرتی تھی، لوگ جھلا کہتے تھے۔ تو میری ماں کہتی تھی یا اللہ میں مر جاؤں گی، میرے جھلے کا خیال کرنا، اور میرے بہن بھائیوں کو بلا کے کہتی کہ میں چلی جاؤں نا تو یہ میرا پتر رل جائے گا، تم لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اللہ سے بھی دعا کرتی تھی، میں سنتا تھا۔ جب اللہ نے دماغ میں یہ ڈالا اور میں ریئل اسٹیٹ کے کام میں آیا تو 1 سال کے اندر میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں، پیسہ تھا۔ میں نے اپنے تمام بڑے بہن بھائیوں کو بلایا اور میں نے ان سے کہا یار مہینے کا کس کو کتنا پیسہ چاہیے خرچ کے لیے، جیب خرچ کے لیے۔ تو سب بہن بھائیوں نے اپنی خواہش کے مطابق بتایا۔ تو میں نے کہا 1 تاریخ سے مجھ سے اتنے پیسے سب بہن بھائی لے کے جایا کرو، اور اس کے بعد 1 تاریخ سے سب کو ان کی پاکٹ منی ملنا شروع ہو گئی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے ہنستی تھی، کہتی تھی جھلیا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ نہیں۔ میں نے کہا جو تو اللہ سے جانماز پہ ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی اللہ میرے جھلے کا خیال کرنا، وہ تیری دعائیں اللہ نے سن لی، جھلے کو بھاگ لگا دیے۔ تو یہ جس کو آپ مل رہے ہیں نا، یہ جھلے کو بھاگ لگے ہوئے اللہ کی مہربانی سے اور ماں کی دعا۔ اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ وہ صندوق والا بھی بتا دیں کہ وہ پیسوں سے بھر گیا اور وہ بند نہیں ہو رہا۔ اچھا آپ میرے بارے میں بہت باخبر ہیں۔ وہ یہ تھا میری والدہ کا ایک جہیز کا صندوق تھا پرانے زمانے کا، یعنی یہ آپ سے بات کر رہا ہوں شاید والدہ کی شادی کوئی 1950 میں ہوئی ہو، 75 سال پہلے۔ تو اس وقت لوہے کے صندوق ہوا کرتے تھے، تو ایک اماں کے پاس لوہے کا صندوق تھا۔ اچھا اس زمانے میں 500,000 کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، اور جب کام چلا میرا تو میری عادت تھی کہ جو پیسہ لیتا تھا نا ملتا تھا وہ لا کے میں اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا، بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا تھا، تو گٹھیوں کی صورت میں آتا تھا، کام بہت چل رہا تھا۔ ایک دن کچھ ذرا زیادہ پیسہ آیا، وہ گٹھیاں میں لے کر آیا، تو آلریڈی اس بکسے میں پیسے پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اماں کو کہا کہ اماں یہ بھی رکھو۔ تو وہ جب رکھے تو وہ باکس بند نہیں ہو رہا تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ تاکہ اس کے پریشر سے کنڈی لگے اور میں تالا لگاؤں۔
तो मैं जब बैठा तो वो कुंडी लगाते, वालदा हंस रही हैं, बार बार हंस रही, कुंडी नहीं लग रही। मैंने कहा जी बताएं, पहले मैं उठ के कहा बताएं मुझे हंस क्यों रही है। कहती पुत्र मेरी ज़िंदगी की हसरत थी कि मेरा ये बक्सा मेरे कपड़ों से भरे, कभी नहीं भरा। आज अल्लाह ने ज़िंदगी में ये दिन दिखा दिया कि ये नोटों से भरा हुआ है और इसको बंद करने के लिए इसको मैं तेरे ऊपर बिठा रही हूँ। बस शुक्रगुजारी में हंसती चली जा रही हूँ। ठीक है। वो ज़िंदगी का बड़ा लम्हा था, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लम्हा। अच्छा सर, आखिर में थोड़ा सा आपके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से जानेंगे कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद फिर पर्टिकुलरली हम थोड़ी गुलबर्ग की बात करेंगे, क्योंकि आप भी 2-3 साल से गुलबर्ग का हिस्सा रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर स्कैम्स थे उसमें बात करेंगे। तो अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या मज़ीद करना चाह रहे हैं? मेरी एक ख्वाहिश थी, तकरीबन 70% पूरी हुई है, कि रियल एस्टेट के कारोबार को इतनी इज़्ज़त मिले और रियल एस्टेट एजेंट को इतनी इज़्ज़त मिले जितनी इस मुल्क में ब्रिगेडियर को, फेडरल सेक्रेटरी को, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, डॉक्टर, इंजीनियर को, वकील को, उनसे बराबर हमें इज़्ज़त मिले। हम एक प्लेटफार्म पे हों और हमारी अहमियत को तस्लीम किया जाए। रियल एस्टेट एजेंट फ़ख्र से अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और किसी जगह पर भी जाने वाले रियल एस्टेट एजेंट को वो इज़्ज़त दी जाए जिस इज़्ज़त का वो मुस्तहिक है। अभी बहुत हद तक हम इन चीज़ों को ले जा चुके हैं। जब मैंने काम शुरू किया था 45 साल पहले हमें दलाल कहा जाता था, आज रियल्टर कहा जा रहा है। 45 साल पहले बहुत वाज़ेह फ़र्क होता था इन्वेस्टर का और रियल एस्टेट एजेंट का। इन्वेस्टर गाड़ी पे आता था, रियल एस्टेट एजेंट साइकिल पे आता था। बदहाल बुरे हालात में रियल एस्टेट नज़र आता था और जो इन्वेस्टर था खुशहाल नज़र आता था। आज के दिन में आप इन्वेस्टर और रियल एस्टेट एजेंट को साथ खड़ा कर दें, आप फैसला नहीं कर सकते इन्वेस्टर कौन है और रियल एस्टेट एजेंट कौन है। अल्लाह ने हमें हमारे मकाम के करीब पहुंचा दिया, लेकिन जो बाकी कमी है, ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में अपने रियल एस्टेट एजेंट को उन इज़्ज़त की मंजिलों पर देख सकूं।